السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. میرے بھائیو، آج جس موضوع پر مختصر انداز میں آپ کے سامنے گفتگو رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز میں اطمینان و سکون. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اپنے نیک اور چیدہ بندوں کو اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے، اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اس میں کسی کا کوئی کلام نہیں، کوئی اختلاف نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ ممبر پر نماز پڑھ کر دکھایا. ممبر پر نماز پڑھ کر دکھایا. حالانکہ ہر وقت کے امام بھی آپ ہی ہوا کرتے تھے. 5 نمازیں روزانہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، پھر بھی ممبر پر ایک روز نماز پڑھ کر دکھایا. سجدہ زمین پر آ کر کرتے، باقی حصے ممبر پر ادا کیا. اور نماز پڑھنے کے بعد کیا فرمایا؟ انما فعلت ھذا، بخاری کی حدیث ہے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ لتأتموا بی، تاکہ تم لوگ میری اقتداء کرو، ولتعلموا صلاتی، اور تم لوگ میری نماز کے طریقے سیکھ لو. سبحان اللہ، کتنے مشفق امام، کتنے مہربان نبی، رحمت للعالمین. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے کہ اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے، کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے نماز کا طریقہ کہاں سکھا رہے ہیں؟ ممبر پر سکھا رہے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں میں نماز کی ادائیگی میں ایک بڑی خامی پائی جاتی ہے کہ ہم نماز میں اطمینان و سکون بحال نہیں کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سے لوگوں کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. آپ کو وہ حقائق نہیں پتہ ہے، وہ واقعات نہیں پتہ ہے. ایک صحابی جن کا نام خلاد تھا، مسلم کی حدیث ہے، آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. آج کل اٹھ بیٹھ والے نمازی بہت ہو گئے، نمازی سے خشوع اور خضوع اور سکون چھنتا جا رہا ہے. آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دربار رسالت میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصل، لوٹ جا، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جا کر نماز پڑھ. سبحان اللہ. معاملہ دیکھیے، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لوٹ جا، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ. پھر دوبارہ نماز پڑھنے گئے، پھر اسی طرح پڑھ کر کے آئے جس طرح وہ جانتے تھے. پھر آپ نے فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصل، لوٹ جا، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ. 2 مرتبہ پڑھی ہوئی نماز کو آپ نے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ گئے، پھر انہوں نے نماز ادا کی، پھر واپس ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصل، لوٹ جا، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ. انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر نماز پڑھنا تو میں نہیں جانتا ہوں، آپ سکھا دیجئے. 3 مرتبہ میں نے نماز پڑھی. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ وہ پڑھ کر کے آ رہے تھے، جبکہ وہ، سبحان اللہ. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ہماری اٹھ بیٹھ کی نماز کو دیکھتے کہ ہم جو 17، 18، 20 اور 25 رکعت مکمل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، واللہ 50 مرتبہ آپ سے کہتے جا کے نماز پڑھ. تم کیا نماز پڑھتا ہے؟ تم تو کوے کی طرح ٹھونگ مار رہا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے منع فرمایا ہے. اور آج کل کے کوے کے ٹھونگ مارنے والے نمازی کی کثرت ہو گئی ہے. دیکھیے 2 منٹ ہوئے، 2 منٹ ہوا نا نماز ختم ہوئے، دیکھیے مسجد کے بہت سے لوگ چلے گئے سنت پڑھ کے. سبحان اللہ. اور آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا چور ایسے لوگوں کو قرار دیا ہے جو اطمینان و سکون سے نماز نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا: جانتے ہو اسوأ الناس سرقہ، سب سے برا چور کون ہے؟ لوگوں نے کہا چور تو ہم جانتے ہیں، جو سامان وغیرہ چوری کر لے، اسی کو چور کہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، سامان کا چور چھوٹا چور ہے، سامان کا چور چھوٹا چور ہے، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں آدمی کیسے چوری کرے گا؟
کہا جو رکوع سجدہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قیام ہے، ایک سجدے کے بعد جو بیٹھک ہے، تشہد ہے، یہ سب کو اگر آپ اطمینان و سکون اور تاخیر سے ادا نہیں کریں گے، سب سے بڑا چور ہوا۔ آپ کو اپنے نبی کی نماز کی کیفیت معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اکبر، جب قیام میں ہوتے لمبا قیام کرتے، جب رکوع میں جاتے اتنا لمبا رکوع ہوتا کہ صحابہ یہ خیال کرنا شروع کر دیتے شاید آپ رکوع سے اٹھنا بھول گئے، رکوع سے اٹھنا بھول گئے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قیام، اتنا لمبا قیام کرتے کہ صحابہ کو وہم ہو جاتا کہ شاید سجدہ کرنا بھول گئے۔ جب سجدے میں جاتے اتنا طویل سجدہ کرتے کہ صحابہ کو خیال آ جاتا کہ شاید اٹھنا بھول گئے۔ جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتے اتنی لمبی بیٹھک ہوتی، صحابہ کو خیال ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ شاید آپ دوسرا سجدہ کرنا۔ اللہ، اور آج اٹھ بیٹھ ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں جو کام ہوا ہے اس کا ٹائلز کا، وہ توڑ کے چلے جائیں گے 2-4 دن اگر لگاتار اس طرح ہوتا رہے تو۔ یہ کوئی نماز ہے؟ نہیں، یہ کوئی نماز ہے؟ یا آپ اللہ کی عبادت کرنے آئے؟ ایک نیو مسلم نے کہا 2-3 دن پہلے، کہا شیخ جب میں سجدے میں جاتا ہوں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا آپ کو نماز میں مزہ آتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھنے میں ہے۔ کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ اور آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ موبائلوں میں ہے، انٹرنیٹ میں ہے، گانے بجانے سننے میں ہے۔ آپ کے نبی جن کا کلمہ آپ نے پڑھا وہ کہتے ہیں اطمینان و سکون کس میں ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں؟ نماز میں ہے۔ اور آج ہم بے چینی میں اس طرح ہوتے ہیں، جھٹ پٹ مارا جیسے کوئی مشین چل رہی تھی بند کیا بھاگتے۔ ایسا نہیں کرنا نماز کو، ورنہ یہی نماز قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی۔ 80% سے بھی زیادہ نمازی کو دیکھیے گا آپ جب رکوع سے اٹھتے ہیں ایسے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، جلدی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ 80% کی بات کر رہا ہوں۔ ایک سجدہ کرتے ہیں بیٹھتے بھی نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلے جاتے۔ کون سی نماز ہے آپ کی؟ آپ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، پیارے نبی کی نماز ادا نہیں کر رہے ہیں آپ۔ اور ایسے لوگ قیامت کے دن کسی چیز کی امید نہ رکھیں، چونکہ اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز ویسی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے، ہمارے نبی ایسی نماز پڑھتے تھے؟ قسم اللہ کی یہ نماز نہیں، یہ نماز سے مذاق کرنا ہے۔ جہاں پر آپ 1 منٹ دیتے ہیں وہاں پر 2 منٹ دینے میں کیا دقت ہے آپ کو؟ وہاں پر 3 منٹ دینے میں کیا دقت ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے تو اس کی فکر میں اسی طرح لگنا ہوگا۔ آپ کو معلوم کرنا چاہیے آپ نے محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کیا؟ باپ کا طریقہ تو معلوم ہے، دادا کا بھی معلوم ہے، امی جان کا بھی معلوم ہے، لیکن ہمارے نبی کا طریقہ پتہ ہے آپ کو؟ سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں۔ اب کہتے ہیں ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نہیں میرے بھائیوں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ نماز جب نجات دلانے والی جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے جنت میں داخل کرنے والی ہے تو ٹائم دیجیے اس پر۔ 2 منٹ جہاں پہ لگتا ہے 2 رکعت میں نا، 1 منٹ اور بڑھا دیجیے۔ ہر رکن میں اطمینان بحال رکھیں۔ آپ 3 مرتبہ کی فکر میں نہ رہیے سبحان رب الاعلیٰ کہیں گے جھٹ سے اٹھ جائیں گے، نہیں، 3 بجائے 5 کہہ دیجیے، 6 کہہ دی، نیکی کا معاملہ ہے، رب کو راضی کرنے کا معاملہ ہے۔ کفیل کہہ دے گا آدھا گھنٹہ کام کرو 100 ریال ملے گا، آدھے گھنٹے کے بجائے 35 منٹ کر دیں گے، کیوں؟ خوش ہوگا تو اور دوبارہ آئندہ بھی دے گا۔ اور یہاں اللہ کی بات آتی ہے تو جھٹ مارا پچھاڑا، اس کے بعد چل دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیو۔ فکر یہ کیجئے کہ وہ نماز ادا ہو کہ اللہ قبول کر لے اور قبول کر کے ہمیں معاف کر دے، وہ نماز اللہ کو مطلوب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور آواز تھوڑی سی خراب تھی، آپ لوگوں تک آواز ممکن نہ پہنچی ہو قاعدے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی شفا دے، ہم تمام لوگوں کو معاف فرمائے، جہنم سے بچا دے، جنت میں داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔